وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ان موقفات کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے منہ پہ ایک چپیڑ رکھ کے دوں. میرا بہت دل کرتا ہے. خواجہ صاحب کے حوالے سے کسی کی مجال ہو سکتی ہے وہ بیٹھ کے بکواس کرے وہاں، تو وہ میرا جہلم والا محبوب بہت زیادہ محتاط ہو جائے. آپ کو ہم یہاں نہیں ڈسکس کر رہے، آپ کے حوالے سے ہم بات نہیں کر رہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہمیں بات کریں. اگر آپ کو بہت شوق ہے آئیے پروگرام میں بیٹھ کے اپنا موقف دیجئے. کیمرے اور کمرے میں بیٹھ کے ہمارے مہمانوں کے حوالے سے آپ موقف دیں گے، اتنی آپ کے اندر جرات ہے تو آئیں پروگرام میں. اس کے لیے آپ کا جگرا نہیں چلتا ہے. ہم نے اپنی زبانیں رمضان میں تو سیلی ہیں کہ ہم آپ کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہی نہیں آپ کو، تو پھر آپ کیوں ہمارے حوالے سے بول رہے ہیں؟ The required live debate challenge cannot be through as per the company policy. وہ کہتے ہیں اس طرح کا کوئی لائیو پروگرام ہم نہیں چلا سکتے، کمپنی پالیسی اس کو سپورٹ نہیں کرتی. یعنی کہ انہوں نے ہم سے بھی معذرت کی اور اپنے اینکر کے اس چیلنج سے خود ہی ہاتھ اٹھا لیا اور کہا کہ یہ جانے اور انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس جانے جو اس کے ساتھ کرنا ہے. ہاں، اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ذہنی توازن اب بگڑ چکا ہے بالکل مکمل طور پہ. ان کو دینی انسان اس طریقے سے ریئیکٹ نہیں کرتا. اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس سے کوئی تکلیف ہوتی ہے، نہیں جی، یہ ویڈیوز جتنی بنتی ہے نا میرے جوش میں اور اضافہ ہوتا ہے، میرے تو خون بڑھتا ہے کہ بھائی میرا تیر صحیح نشانے پہ جا کے لگا. ہاں، لوگ اپنے خلاف کامنٹس پڑھ کے نا ڈپریس ہوتے ہیں. ان جیسے لوگ میرے خلاف ویڈیوز بھی آ جانا، میں کہتا ہوں کہ مجھے ڈسکس کریں تاکہ آپ کی پبلک پوچھے کہ انجینئر کون ہے جس نے تمہاری راتوں کی نیندیں حرام کی ہیں، پھر وہ ہمارے ذریعے رسول اللہ کے ساتھ جڑ جائیں گے انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ورنہ مجھے بتائیں میں اتنی پبلک کو کس طریقے سے دعوت پہنچا سکتا تھا اپنے چھوٹے سے پلیٹ فارم سے. آپ میں سے ذرا ریئل ٹائم لوگ ہاتھ کھڑا کریں نا، کتنے لوگ اس پلیٹ فارم سے جڑنے سے پہلے بریلوی دیوبندی اہل حدیث یا شیعہ تھے؟ تو اور آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں میرا تعارف نیگیٹو ہوا تھا شروع میں کہ یہ بڑی پیڑشیں آئی ہے؟ ہاں، تو یہ دیکھ لیں، یہ ان لوگوں کی مہربانی ہے الحمدللہ. تو ہم نہیں چاہتے کہ اس طریقے سے بولتے رہے، عوام خود فیصلہ کرے گی اللہ کے فضل سے. اور میں آپ کو اندر کی ایک بات بتاؤں، اور یہ میں ڈائریکٹر شعیب مدنی صاحب کی اجازت سے بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ جب چشتی رسول اللہ والی ویڈیو اپلوڈ ہوئی نا قاری خلیل الرحمان صاحب والی، اور انہوں نے آ کے منتیں ماری کہ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کریں، انہیں پتا چل گیا تھا کہ یہ کام ہمارے ساتھ ڈل گیا ہے کیونکہ انجینئر کی کافی نظریں سے دیکھ لیں گی. ہاں، وہ کہتے ہیں میں نے کہا جو مرضی ہو جائے یہ اب ویڈیو ڈیلیٹ نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ لوگ لائیو اسے ڈسکس کر چکے ہیں. اگر آپ لوگوں نے ڈسکس نہ کیا ہوتا اور بات تھی، اب چونکہ آپ لوگوں نے ڈسکس کیا ہے تو یہ میں ڈیلیٹ نہیں ہونے دوں گا. جس میں قاری خلیل صاحب نے چشتی رسول اللہ والا ریفرنس اس دوران بھی روکنے کی کوشش کرتے رہے، اور دیکھیں اینکر کی زبان باہر نکل آئی تھی اس وقت. وہ ویڈیو کو غور سے دیکھیں، جب وہ بولنا شروع ہوا تو اس کی زبان نکل آئی کیونکہ گھبرا گیا. وانتم تعلمون، انہیں پتا ہے کہ یہ معاملہ بگڑا ہوا ہے، وہ تو مجبور ان کو چلانا پڑا. اور پھر قاری صاحب نے چھکا مارا کہ بھائی اقرار صاحب اس زمانے میں ہوتے تو آپ کے چشتی صاحب کے پیچھے بھی پڑ جاتے. اب یہ تو ان کے لیے بہت بڑی گالی ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو سامنے بیٹھ کے گالی دلوائی ہے. اب یہ جو ڈراپ سین اس پورے ایپیسوڈ کا ہونا تھا وہ تو ہو گیا اللہ کے فضل سے. جو انہوں نے بزرگوں کے ساتھ کروانی تھی وہ کروا لی، جو اس غبارے میں ہوا بھری ہوئی تھی وہ نکل گئی. اب اس چیپٹر کو کلوز کر دیں آندہ کے لیے. اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی کہوں گا کہ کچھ عرصہ پہلے وہ ورگلائے گئے تھے اسی طرح کے لوگوں کی طرف سے، اب انہیں بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ صرف گدڑ بھوکیاں کی ہوتی ہیں، ایکچولی ان کے پلے کوئی شے نہیں. اور آپ کو بھی پتا ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو کیا کر سکتے ہیں. زیادہ زیادہ ان کے پاس جواب یہ ہے کہ بزرگوں کی کتابیں بدل گئی ہیں. اب وہ بھی جواب میں نے اسے لے لیا کہ نہیں، تم تو مناظروں میں ویڈیو میں دفاع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہو، اور تمہارے مرے ہوئے بزرگ تو اپنی کتابوں میں دفاع کر کے گئے ہیں، ان کی کتابیں بھی چھپ رہی ہیں، اور یہ جن کو تم کہہ رہے ہو تبدیل ہو گئے ہیں ان کی کتابیں بھی چھپ رہی ہیں، اور ان کی حرام کی کمائیاں تمہارے بزرگ کھا رہے ہیں. بتاؤ وہ کمائیاں کھانے والوں کے اوپر کیا حکم لگاؤ گے؟ اب مجھے بتائیں، ایک بندے کو میں ادھر سے بھی بلاک کر دوں، ادھر سے بھی، سامنے سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، اوپر سے بھی، نیچے سے بھی، تو اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ علمی موت. آکسیجن ان کی ختم کر دی اللہ کے فضل سے. لہٰذا یہ اب چیپٹر کلوز. آندہ ہمیں بھی کوئی اس حوالے سے مجبور نہ کرے. جو دوسرا ایشو ہے جو میرے خیال ہے آپ لوگ سننے کے لیے بیٹھے ہوں گے زیادہ انٹرسٹ کے ساتھ، وہ جو جی ٹی وی کے ایک اینکر نے یہ سارا ڈرامہ بازی والا معاملہ کیا، اللہ کا شکر ہے کہ اس کا ڈراپ سین ہو گیا. آج انشاءاللہ یہ چیپٹر کلوز ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ تعالی. کیونکہ میں نے ای میل کی تھی انہیں، پراپر طریقے سے ان کے ایچ آر میں رابطہ کیا، اور ان کی جوابی ای میل بھی آ گئی جس میں انہوں نے معذرت کر لی ہے اس حوالے سے. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے اپنے اس اینکر سے اعلان برات کر دیا ہے کہ ہم اس کی اس ایکٹیویٹی کو بالکل آن نہیں کرتے، یہ ہماری کمپنی کی پالیسی کے منافی ہے. تو اللہ کا شکر ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ اینکر آپ کو آج کل بالکل عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. ان حرکتوں کی وجہ آپ کو آج پتہ چلے گی کہ چونکہ اس کے ساتھ تو کام جو ڈلنا تھا وہ ڈل گیا، تو اس کی جو چیخیں تھی اس کے پیچھے ریزن کیا ہے وہ آپ کو اس ای میل کے جواب سے پتہ چلے گا کہ وہ چیخیں کیوں مار رہا ہے. اس کا علاج وہی ہے کہ پازیٹیولی اس کی ویڈیوز کے نیچے کامنٹس کیا کریں، گالی گلوچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ کا شکر ہے ہمارے اسٹوڈنٹس ایسا کام کرتے بھی نہیں. اگر کوئی اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کوئی حرکت کرتا ہے تو وہ خود ذمہ دار ہے، لیکن علمی طریقے سے
اس کی ویڈیوز کے نیچے کامنٹس ضرور کریں تاکہ کوئی اصلاح والا پہلو اگر ہے تو ان کی اصلاح کا کوئی معاملہ ہو جائے. باقی زبردستی تو کوئی کسی کو گھول کر حق دے نہیں سکتا, تو سیدھی سی بات ہے. وہ ای میل جو میں نے بھیجی تھی میں انشاءاللہ ورڈ بائی ورڈ وہ بھی پڑھوں گا, اور ان کی جو جوابی ای میل ہے وہ بھی پڑھوں گا تاکہ یہ چیپٹر ہمیشہ کے لیے کلوز ہو جائے اس حوالے سے. باقی جس نے اب چیخنا ہے وہ قیامت تک چیختا رہے, اس کی چیخوں کے اوپر تو کوئی ہمارا زور نہیں ہے. یہ پوری سٹوری سٹارٹ اس وقت ہوئی جب جی ٹی وی نے عرفان رمضان نشریات کے سٹارٹ ہی میں ایک ایسی ویڈیو ان کے اینکر کے تھرو لیک ہوئی. ظاہر ہے اس نے جان بوجھ کے بنائی تھی اپنے پرسنل ویوز کی خاطر, جس میں افطار کے ٹیبل کے اوپر, دسترخوان کے اوپر جو اہل حدیث عالم ہے قاری خلیل الرحمان صاحب اور جو بریلوی مفتی حنیف قریشی صاحب, ان کے درمیان کوئی ڈسکشن ہو رہی تھی. تو جب انہوں نے صوفیاء کا ریفرنس دیا قاری خلیل صاحب نے, تو مفتی صاحب نے کہا کہ اس کے اندر مرزے کی روح آ گئی ہے, اور اس بات کو اس اینکر نے سیکنڈ کیا اور اس نے اس جملے کو ریپیٹ کیا. چونکہ وہ اینکر جو ہے وہ پارٹی بن چکا ہوا ہے نا, تو اس نے مفتی صاحب کے فرنٹ مین ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اس بات کو ریپیٹ کیا کہ مرزے کی روح آ گئی ہے. پہلے میرا رسالہ پڑھو, جو میں نے تمہیں رگڑا دیا وہ صحیح کر نہیں پڑھا ہے تم نے. چلو آج اسی پہ فیصلہ کر لو. میں لے آؤں صوفیہ کی کتاب جس میں حلول کا یار ایک سیکنڈ, یہی بات ہے مرزا والی روح آج اس میں پھر آ گئی ہے. وہ بھی اسی طرح کہتے ہو فلانے صوفی کی کتاب. اب جس طرح تمہاری حدیث کی کتابوں میں ساری حدیث کی چیزیں قابل قبول نہیں ہیں, وہاں کہتے ہو جی یہ موضوع ہے, یہ فلانی ہے فلانی ہے, تو ایک صوفی کی کتاب اٹھا کے ہمارے مسلک میں ڈالو گے تم لوگ. یہ ویڈیو جب اپلوڈ ہوئی تو میں نے ظاہر ہے اسے ریبٹل کیا, لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس کے اپلوڈ ہونے سے پہلے ہی ایک اور ویڈیو منظر عام پہ آ گئی, وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک تھی. پھر میں نے اگلی سنڈے کو اس کو بھی ایڈریس کیا. اس ویڈیو میں قاری خلیل صاحب نے چشتی رسول اللہ والا واقعہ بیان کیا, اور اس اینکر کی زبان جو ایسے پیاسے ہو کے باہر نکل آئی, اسے پتا چلا کہ یار یہ تو ننگے ہو رہے ہیں. ویسے یہ چیلنج کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتا تھا کہ چیلنج کرنے سے اس نے کون سا سامنے آنا ہے, تو اس لیے وہ بڑھ کے مارتے تھے. جب نیشنل ٹی وی پہ لائیو یہ چیز چل گئی تو اس مفتی نے بھی روک دیا قاری صاحب کو کہ یہ ٹاپک نہ ڈسکس کریں, اور یہ بھی روکنے کی کوشش کر رہا. خیر پھر انہوں نے اجازت دی اور معاملہ چل پڑا. انہوں نے ایک بڑا اچھا جملہ بولا قاری صاحب نے کہ اگر اقرار الحسن صاحب اس زمانے میں ہوتے تو چشتی صاحب کے پیچھے بھی پڑ جاتے جس طرح آج حق خطیب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں معین الدین سے, چشتی سے. تو انہوں نے کہا کہ پھر تو کہہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. یہ طریقت نے گل کھلائے ہیں. مجھے بتائیے نبی مکرم کے کلمے کی جگہ لوگ اپنے کلمے پڑھوا رہے ہیں اور ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کا مانا ہوا پیر ہے. پھر تو ہمارے اقرار الحسن صاحب صحیح کر رہے ہیں, یہ اس زمانے میں تھے نہیں, ورنہ ان کے پیچھے بھی پڑ جاتے. یہ جن کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں, پہلی بات یہ کتابیں ہی ان بزرگوں کے ساتھ غلط منسوب ہیں, اور اس پر پچھلے اتنے عرصے سے ہم رو رہے ہیں. اور آپ کے جو جہلم کے محبوب ہیں وہ انہی تو بوگس چیزوں پر ان کی بنیاد کھڑی ہے. یہ بڑا چھکا مارا ہے جی قاری صاحب نے, مزہ آ گیا. اور پھر میں نے قاری صاحب کو باقاعدہ فون کے اوپر مبارکباد دی. جب یہ ویڈیو میرے تک پہنچی انہوں نے خود ہی ہمارے اکیڈمی کے واٹس ایپ نمبر پہ بھیج دی تھی, تو اس سے پہلے ہی میں دیکھ چکا تھا. تو مجھے ابرار بھائی نے بتایا کہ جس طرح انہوں نے ویڈیو بھیجی ہے اپنی, تو پھر میں نے انہیں کال کی, بڑے خوش ہوئے. پھر میں نے انہیں یہ بھی بتایا کہ یہ جو آپ کو یہ بہانے لگا رہا ہے نا کہ وہ حدیثیں بھی ایسی ہیں, تو یہ حدیثیں پیش کرے گا اور آپ نے یہ جواب دینے ہیں. اور یہ جو بھاگ گیا نا آپ کے سامنے یہ کہہ کے کہ جی کتابیں بدل گئی ہیں, تو کتابیں کوئی نہیں بدلی ہیں, بالکل جھوٹ بول رہا ہے. ان کے بڑوں نے ان چیزوں کا دفاع کیا ہے. وہ سارے ریفرنسز, احمد بریلوی صاحب کا ریفرنس, پیر میر علی شاہ صاحب کا ریفرنس, اور اشرف علی تھانوی صاحب کا ریفرنس, ان تینوں نے چشتی رسول اللہ والے واقعے کو انڈورس کیا ہوا ہے, اپنی کتابوں میں باقاعدہ کوٹ کیا ہوا ہے, ڈیفینڈ کیا ہوا ہے.
یہ میں نے سارے ریفرنسز ان کو بھجوائے، لیکن وہ دوبارہ نوبت ہی نہیں آئی۔ خیر، اس ویڈیو کا نکلنا ان کے لیے بہت بڑی علمی موت تھی۔ انہیں خطرہ تو لگ گیا کہ اب یہ بات اور بگڑے گی، تو غصہ نکالنے کے لیے پھر ایک تیسری ویڈیو آئی سامنے، اور وہ ویڈیو اسی اینکر نے مجھے اوپن چیلنج کیا، کیونکہ وہ میری پہلی ویڈیو دیکھ چکا تھا جس میں میں نے سارا کچا چٹا کھول دیا۔ تو اس نے بڑے کانفیڈنس سے کہا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ انجینئر صاحب جو ہے نا وہ قبول نہیں کریں گے مناظرے کا چیلنج۔ وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ان موقفات کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے منہ پہ ایک چپیڑ رکھ کے دوں، میرا بہت دل کرتا ہے۔ خواجہ صاحب کے حوالے سے کسی کی مجال ہو سکتی ہے وہ بیٹھ کے بکواس کرے وہاں، تو وہ میرا جہلم والا محبوب بہت زیادہ محتاط ہو جائے۔ آپ کو ہم یہاں نہیں ڈسکس کر رہے، آپ کے حوالے سے ہم بات نہیں کر رہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہمیں بات کریں۔ اگر آپ کو بہت شوق ہے، آئیے پروگرام میں بیٹھ کے اپنا موقف دیجئے، کیمرے اور کمرے میں بیٹھ کے ہمارے مہمانوں کے حوالے سے آپ موقف دیں گے، اتنی آپ کے اندر جرات ہے تو آئیں پروگرام میں۔ اس کے لیے آپ کا جگرا نہیں چلتا ہے۔ ہم نے اپنی زبانیں رمضان میں تو سیلی ہیں کہ ہم آپ کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہی نہیں آپ کو، تو پھر آپ کیوں ہمارے حوالے سے بول رہے ہیں؟ آج تک جتنے چیلنج ہیں وہ ان کی طرف سے آتے ہیں، ہم نے کبھی کسی کو چیلنج نہیں دیا، جواباً بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی عقائد کے اوپر۔ فروعی مسائل جو ہیں یہ چھوٹی چیز ہے۔ اس نے پکڑ کے ایک ویڈیو بنائی، جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات کو اپلوڈ کی۔ میں جب جمعے کی نماز پڑھ کے آیا تو اچانک میں نے ویڈیو دیکھی، 15 گھنٹے گزر چکے ہیں، 6-7 ہزار ویوز تھے اس کے۔ تو میں نے 15 منٹ بھی نہیں گزرنے دیے، سب سے پہلے میں نے ان کے ڈائریکٹر کو فون کیا، شعیب مدنی صاحب کو، جو اوورال ان کے تمام مذہبی پروگراموں کو دیکھتے ہیں، رمضان نشریات کو بھی، اس کے علاوہ بھی وہ اوورال انچارج ہیں۔ وہ ان کے نیچے سارے پروڈیوسرز آتے ہیں اور ان کے نیچے یہ اینکرز آتے ہیں۔ چونکہ ان کے ساتھ ایک تعلق والا معاملہ تھا، میں پہلی دفعہ جب مین چینل کے اوپر آیا تو انہی کی دعوت پہ آیا تھا، یوم علی کے اوپر علیہ السلام۔ تو میں نے کہا یہ کیا حرکت ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا واللہ مجھے نہیں پتا، یہ شروع میں کوئی حرکت ہوئی ہوگی۔ میں نے کہا انہوں نے تو باقاعدہ ایک تھم نیل بنایا ہے جس میں انہوں نے مجھے چیلنج دیا ہے، جرت ہے تو سامنے آ کر دفاع کرو، اور اینکر غصے میں آ گیا۔ میں نے کہا کیا اوقات ہے یار ان لوگوں کی، غصے میں آ گئے؟ ہاں، ہم تو ان کے بڑوں کو کچھ نہیں سمجھتے۔ تو ان کا انجینئر صاحب مجھے ویڈیو بھیجے، ہم نے پیرلل میں ویڈیو بھجوائی، وہ انہوں نے دیکھی، انہوں نے کہا کہ یہ مجھ سے اوور لک ہو گیا، اگر آپ کہتے ہو تو میں یہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں۔ میں کہ نہ، ڈیلیٹ نہیں کرنی۔ ہاں، انہیں داڑھ تھلے آ گئے نے۔ میں نے کہا اب میں ویڈیو بناؤں گا، اور فون بند کر کے میں نے ویڈیو بنائی جس میں نے ایکسیپٹ کیا کہ ٹھیک ہے تمہارا یہ چیلنج ایکسیپٹ ہے، آن لائن میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ ظاہر ہے کہ اس سے پہلے بھی میں جی ٹی وی میں جتنی دفعہ آیا ہوں وہ آن لائن آیا ہوں، کبھی ان کے بلکہ کسی بھی چینل کے پروگرام میں ڈائریکٹ کبھی نہیں جاتا، وہ خود یہاں آ کر ریکارڈنگ کرتے ہیں یا آن لائن لے لیتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ کراچی میں تھا تو آن لائن ہی لینا تھا، خود آنا ان کے لیے مشکل کام تھا۔ میں نے دونوں آفرز رکھ دی کہ بھئی اب یہ موقع آیا ہے کہ نیشنل ٹی وی کے اوپر اگر لائیو یہ ڈسکشن ہوتی ہے تو ہماری کامیابی ہے، لہذا میں نے وقتی طور پر صرف اس ایک پروگرام کے لیے اپنی وہ شرط بھی کہ بڑے کو لانچ کرو یا بڑے سے ویڈیو بنواؤ، وہ بھی میں نے وقتی طور پر موقوف کر دی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ سب کچھ آن لائن ہو رہا ہے اور لائیو چل رہا ہے تو مجھے تو پتا تھا کہ اس نے کیا جواب دینا ہے، وہ میں نے چیلنج ایکسیپٹ کیا۔ یہ تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اس دفعہ شیر واقعی نکل آئے گا۔ میں کہا جی آ جاؤ۔ وہ ویڈیو 13 گھنٹوں میں 2 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے دیکھ لی۔ ان کی ویڈیو تو مشکل سے 10,000 تک ہی پہنچی، اور جواباً ہماری ویڈیو 13 گھنٹوں میں 2 لاکھ لوگ دیکھ چکے۔ ابھی تک آلموسٹ 5.25 لاکھ کے قریب لوگ وہ ویڈیو دیکھ چکے ہیں، اور مجھے یہ کانفیڈنس تھا کہ یہ تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ڈیفنس موجود ہی نہیں ہے۔ وہ قاری خلیل صاحب کو انہوں نے گولی کرا دی کہ یہ کتابیں بدل گئی ہیں، مجھے کیسے گولی کرا سکتے تھے؟ پھر جب اتوار آئی تو میں نے مزید طبیعت صاف کر دی۔ میں نے تو کہا کہ بھائی جس مفتی کو لانچ کر رہے ہو، اس مفتی نے 2009 کے اندر ایک اہل حدیث عالم کے ساتھ مناظرے میں چشتی اور شبلی رسول کے نام کے اوپر شتیہات کا سہارا لیتے ہوئے ڈیفینڈ کیا ہوا ہے ان کلمات کو۔ شبلی بولے اس طرح پڑھ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، اور ختم نبوت کے ڈاکووں، شبلی کو رسول بنانے والوں، لا الہ الا اللہ چشتی
चिश्ती रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। नींद परेशान ना, इन्होंने फिर पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। अब बात ये, इन्होंने शिबली को क्या कहा? कौन है? काफिर है। इनके उलमा ने लिखा शिबली ने जितनी बातें की हालत सुकर और मस्ती में की, खबरदार जीन हार हर किस ऐसे सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिर कह रहे हैं ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। खबरदार जीन हार हर किस ऐसे सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिर कह रहे हैं ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। और खबरदार इस पे आपने नहीं बोलना। अब क्या ये मुफ्ती कह रहा है किताबें बदल गई हैं, इसका मतलब है ये मान गया है कि है ये कुफर है, तभी तो कह रहा है किताबें बदल गई। लेकिन 2009 में यही मुफ्ती क्या कह रहा था कि शतीहात है और बुजुर्गों की शतीहात के ऊपर कलाम नहीं। हालांकि ये भी इसने झूठ बोला, शतीहात का ताल्लुक अल्लाह के साथ होता है सूफिया के यहां, रसूलुल्लाह के साथ वो भी नहीं मानते। वो कहते हैं बा खुदा दीवाना बाश, बा मोहम्मद होशियार। दीवानगी सिर्फ अल्लाह के लिए चलेगी, मोहम्मद के लिए दीवानगी नहीं चलेगी, वो कुफर ही शुमार किया जाएगा। लेकिन इसने उधर डिफेंड किया। अब ज़ाहिर है उस वीडियो ने तो इसको हॉन्ट करना था, वो हमने वीडियो चढ़ा दी, इनकी चीखें पहुंच गई आसमान के ऊपर। सिर्फ फिर इस मुफ्ती की नहीं चढ़ाई है हमने, दूसरे जो छोटू मुफ्ती है लाहौर वाला, वो भी कह रहा है आजकल किताबें बदल गई हैं। हाँ, मेरे डर दी वजह नाल बदलियां ने। वैसे तुहाडे बाबे होंदे ना, इकरार साहब ते खुद पहुंचे ने ना, मेरी वीडियो ही पहुंचती, तुहाडे बाबे छड़ के सब कुछ नस जाते, दुनिया तो तशरीफ लै जाते। तो किताबें कोई नहीं बदली। तो वो छोटू मुफ्ती भी पीछे, बड़े के पीछे वो बैठ के, वो सुकड़ा सा बैठा हुआ पीछे। तो जब उसने वो शिबली रसूलुल्लाह और चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाक़े को बयान किया है ना, तो उसको डिफेंड कर रहा है। जब उसने वो एंड पे चिश्ती साहब का जुमला बोला ना कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, रसूलुल्लाह के कमीने गुलामों में से एक गुलाम हूं, तो उसने पीछे से बोला सुभान अल्लाह। ख्वाजा ने क्या फरमाया? सुनो कि मैं कौन हूं और क्या हूं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं। अच्छा, हमारे एक स्टूडेंट ने ना इस वीडियो के नीचे कमेंट किए कि कमीने गुलाम तू कमीना ही निकला। हाँ, उसने तो आर्जी के तौर पे अपने आप को कमीना कहा। वाकई कोई कमीना शख्स ही अपने नाम के कलमे को पढ़वा सकता है और एंडोर्स कर सकता है। तो ये इनका चूंकि कहना है, तभी डिफेंड कर रहे थे ना। हम तो ये कहते हैं कि अगर उन्होंने कहलवाया है तो यकीनन एक कमीनी हरकत की है, और 1000 टन हुस्न ज़न रख लेते हैं अपने सर पे कि उन्होंने नहीं कहलवाया, तो अल्लाह के हुजूर वो बरी हैं। लेकिन चूंकि उनके मानने वाले ये कह रहे हैं कि नहीं, आपको समझ नहीं आई है, लिहाजा मानने वालों की बात ज्यादा ऑथेंटिक होती है। इस ज़हन में रखिएगा। ये तो जब हमारी शक्ल में इनके ऊपर आजमाइश मुसल्लत हुई, तो अब ये पीछे हट गए और कह रहे हैं किताबें बदल गई हैं। किताबें मेरी वजह से बदली हैं, अदरवाइज तो इन्होंने मुनाजरों में डिफेंड किया हुआ है। किताबें कहां से बदल गई हैं? अब इनको मानना पड़ना था कि इंजीनियर साहब ने आगे हमारी इस्लाह की है, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। हम कहते हैं हमें क्रेडिट ना दो, अल्लाह के हुजूर तौबा कर लो कि पहले आप गलत करते रहे, आपके बुजुर्ग भी गलत करते रहे। जो उन्होंने डिफेंड किया वो गलत किया। जो आला हजरत ने फतावा रजविया में सबा सनाबिल की तारीफ करके रसूलुल्लाह की बारगाह में उसे मकबूल बताया, इतना बड़ा झूठ नबी इस्लाम की तरफ मंसूब किया कि चिश्ती रसूलुल्लाह वाली किताब नबी इस्लाम को बड़ी पसंद आई है। अगर तो आला हजरत ने ये जानबूझ के किया तो वो गए, और अगर उन्हें पता नहीं चला तो उनकी बुजुर्गी गई। उन 10 के नू बचाना जाए, एक बल्ली चढ़ेगा, एक बाबा बल्ली चढ़ेगा। फिर पीर मेहर अली शाह साहब ने तहकीकुल हक फी कलिमतिल हक के अंदर इसे मार्फत की बात का है। आला हजरत 1921 में फौत हुए, उस वक्त तक किताबें नहीं बदली थी। 1937 में पीर मेहर अली शाह साहब डिफेंड करके फौत हो गए, उस वक्त तक किताबें नहीं बदली थी। 1945 में 1945 में बकायदा अशरफ अली थानवी ने, जो देवबंदियों का मूल उम्मत है, लिहाजा बरेलवी और देवबंदी दोनों गले लग के रोए आपस में, ये उनका मुश्तरका। उसने चूंकि चिश्ती था, उसने अपनी किताब जो अस्सुन्नतुल जलिया फिल चिश्तियतिल अलिया के अंदर बकायदा इसे डिफेंड किया, और वो कलाबाजियां उसने खाई हैं। मैंने उसका पोस्टमार्टम किया है। को थोड़ी बहुत कोई
عزت تھی نا ان لوگوں کی ہمارے دل میں کہ انہیں کوئی قرآن و سنت کا پتہ تھا، تو وہ اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا انہیں احادیث کا بالکل بیسک نالج بھی کوئی نہیں ہے. اس نے بھی ڈیفینڈ کیا اور مرتے دم تک ڈیفینڈ کر کے وہ مرا. آج یہ کہہ رہے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں، کتابیں کوئی نہیں بدلی ہیں. لہذا مفتی منیف صاحب نے جو فتویٰ دیا بالکل ادھورا فتویٰ ہے، اور وہ بھی ایک عبارت کے اوپر ہے، ابھی تو کئی عبارتیں پڑھی ہوئی ہیں. یہ صرف ہمارے ڈر کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں، کیونکہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہمارے بزرگوں سے اتنا بڑا بلنڈر ہو گیا، اور بزرگوں کے بزرگ تو اب آئے ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ کے بزرگ کیا کام ڈال کے گئے ہیں. ہاں یہ میں تفنن کے طور پہ بات کر رہا ہوں. تو ان کو یہ غم ان کی قبر تک جانا ہے، یہ غم ان کا کم نہیں ہونا جب تک کہ یہ توبہ کر کے اپنی نسبت اس شخص کے ساتھ مضبوط نہ کر لیں جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اب ان کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے. مجھے پتا تھا کبھی بھی یہ آن لائن تیار نہیں ہوں گے اور یہ ادھر ادھر بھاگیں گے، اور وہی حرکتیں انہوں نے شروع کر دی. سب سے پہلے تو مفتی نے کہا کہ ٹھیک ہے جی وہ پروگرام میں تشریف لے آئیں، پھر وہ آن لائن کوئی ٹکٹ بھی کٹا کے تو میرے دکھا رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں ٹکٹ ضائع ہو گئے ہیں. وہ انیشل بکنگ ہے، کوئی ضائع نہیں ہوئی ہوتی، اور ان کو پتا تھا میں نے وہاں آنا نہیں ہے، تو انہوں نے بھاگنے کے لیے وہ مفتی بھی بھاگا اور اینکر بھی بھاگا کہ وہاں پہ مجھے بلا رہے ہیں، جبکہ بات آن لائن کی ہو رہی تھی. اور پہلے بھی میں اسی مفتی کے ساتھ یوم علی کے اوپر آن لائن ہی بیٹھا ہوں. انہیں پتا تھا آن لائن آ گئے تو ہمارا تو ہو جانا ہے بیڑا غرق ہمارے فرقے کا. اور صوفیاء کے نام کے اوپر جو انہوں نے اتنا بڑا ایک تماشا کھڑا کیا ہے وہ تو سارا ملیمیٹ ہو جائے گا صدیوں سے. ویسے ہو چکا ہے، وہاں مجھے آنے کی ضرورت نہیں، اس کے بغیر بھی ہو گیا. ہمارے جو بھولے بھالے اسٹوڈنٹس جو ہمیں بار بار اکساتے تھے کہ جی مناظرہ کرنا چاہیے، ہمارا تو پہلے دن سے موقف ہے کہ پبلک کی عدالت میں رکھیں گے. ان کی طبیعت کم از کم اس حوالے سے اب صاف ہو گئی ہے. انہیں پتہ چل گیا کہ یہ لوگ کبھی بھی اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، صرف بڑکے مارتے تھے. اور میں آپ کو اندر کی ایک بات بتاؤں، اور یہ میں ڈائریکٹر شعیب مدنی صاحب کی اجازت سے بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ جب چشتی رسول اللہ والی ویڈیو اپلوڈ ہوئی نا قاری خلیل الرحمان صاحب والی، اور انہوں نے آ کے منتیں ماری کہ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کریں، انہیں پتا چل گیا تھا کہ یہ کام ہمارے ساتھ ڈل گیا ہے، کیونکہ انجینئر کی عقابی نظریں سے دیکھ لیں گی. ہاں وہ کہتے ہیں میں نے کہا جو مرضی ہو جائے یہ اب ویڈیو ڈیلیٹ نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ لوگ لائیو اسے ڈسکس کر چکے ہیں. اگر آپ لوگوں نے ڈسکس نہ کیا ہوتا اور بات تھی، اب چونکہ آپ لوگوں نے ڈسکس کیا ہے تو یہ میں ڈیلیٹ نہیں ہونے دوں گا. جس میں قاری خلیل صاحب نے چشتی رسول اللہ والا ریفرنس اس دوران بھی یہ روکنے کی کوشش کرتے رہے، اور دیکھیں اینکر کی زبان باہر نکل آئی تھی اس وقت. وہ آپ ویڈیو کو غور سے دیکھیں، جب وہ بولنا شروع ہوئے تو اس کی زبان نکل آئی، کیونکہ یہ گھبرا گیا. وانتم تعلمون، انہیں پتا ہے کہ یہ معاملہ بگڑا ہوا ہے، وہ تو مجبوراً ان کو چلانا پڑا. اور پھر قاری صاحب نے چھکا مارا کہ بھئی اقرار صاحب اس زمانے میں ہوتے تو آپ کے چشتی صاحب کے پیچھے بھی پڑ جاتے. اب یہ تو ان کے لیے بہت بڑی گالی ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو سامنے بیٹھ کے گالی دلوائی ہے. میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں معین الدین سے، چشتی سے. تو انہوں نے کہا کہ پھر تو کہہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. یہ طریقت نے گل کھلائے ہیں. مجھے بتائیے نبی مکرم کے کلمے کی جگہ لوگ اپنے کلمے پڑھوا رہے ہیں اور ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کا مانا ہوا پیر ہے. ٹھیک چلیں، آپ پھر نے تو اس پہ رائے ہمارے کا اظہار کر دیا. اقرار الحسن صاحب صحیح کر رہے ہیں، یہ اس زمانے میں تھے نہیں، ورنہ ان کے پیچھے بھی پڑ جاتے. یہ جن کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں، پہلی بات یہ کتابیں ہی ان بزرگوں کے ساتھ غلط منسوب ہے، اور اس پر پچھلے اتنے عرصے سے ہم رو رہے ہیں. اور آپ کے جو جہلم کے محبوب ہیں وہ انہی تو بوگس چیزوں پر ان کی بنیاد کھڑی ہے. تو بزرگوں کے ساتھ ٹھیک ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگوں کو بھی تو اپنے بزرگوں کے برے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپانا پڑ رہا ہے. اگر تمہاری وجہ سے تمہارے بزرگوں کو 4 گالیاں پڑ رہی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ قصور تو بزرگوں کا ہے نا. ویسے تو اولاد کے برے کرتوت ماں باپ کو بھگتنے پڑتے ہیں. یہ فرقوں کے ماننے والی اولادیں ایسی ہیں کہ ان کے بزرگوں کے کرتوت انہیں بھگتنے پڑ رہے ہیں. تو ٹھیک ہے بزرگ بھی تھوڑا بھگتے ہیں. ہاں تمہاری حرکتوں کی وجہ سے تصوف کو جب ٹاپک بناؤ گے اور تم کہو کہ رسول اللہ بھی صوفی تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ، نبی الاسلام کو بھی صوفی بنا رہے. وہ پھر میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا کہ صوفیاء کے عقائد و نظریات کیا تھے. اس تصوف کو جس کو یہ صحیح مانتے ہیں اس کے میں نے 5 واقعات بیان کیے تھے پچھلی دفعہ، اور ایک ایک واقعے کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا قرآن و سنت سے. مریدنی کیچ کرنے والا واقعہ، ہاں
اس کا پوسٹ مارٹم کیا میں نے. پھر ابو الحسن خرقانی کے کرتے والا واقعہ, پھر وہ جدے پہنچا دیا جو بحری جہاز کو, وہ والا واقعہ. ہاں, پھر وہ سونا ہی سونا, وہ والا واقعہ, اوپر دیکھا تو سونا, نیچے دیکھا تو سونا. ان تمام واقعات کا میں نے پچھلی دفعہ پوسٹ مارٹم کیا تھا, اور میں نے بتایا تھا کہ ان واقعات کو تو یہ فخریہ بیان کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کئی واقعات میں نے مختلف لیکچرز کے اندر بیان کیے ہیں, جنہیں یہ بیان کرتے ہیں نا صوفیاء کے واقعات, وہ بھی قرآن و سنت کے منافی ہیں, جن کو یہ صحیح سمجھ کے بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں. گستاخانہ باتیں تو اپنی جگہ ہیں, جس کو یہ دین بنا کے بھی پیش کر رہے ہیں وہ بھی قرآن و سنت کے منافی ہیں. پھر اسی ویڈیو میں نے 5 حوالے دیے تھے. ایک تو یہ چشتی رسول اللہ والا میں ڈسکس کر چکا اور ویڈیوز لگائی. دوسرا تذکرۃ الاولیاء سے, لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. نعوذ باللہ, یہ بایزید نے کہا تھا. اور آپ حیرانگی کی بات دیکھیں, اسی مفتی نے اسی اینکر کے سامنے بیٹھ کے ایک پوڈ کاسٹ میں اس کی بھی تعویل کی ہے کہ میں تعویل کروں گا کہ اللہ بول رہا تھا بایزید کے منہ سے. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں. مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے وہ بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے, اب اصل میں یہاں یہ بیک پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود. یہ خاص کیفیت ہے, جذب کی خاص کیفیت ہے, یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین, تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے, زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی, زبان ان کی ایک کلام رائی ہو رہا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. استغفر اللہ. یعنی بابے کے پیچھے اس نے اللہ کا جھنڈا نبی علیہ السلام کی بجائے بایزید کے ہاتھوں میں دے دیا. یہ بے شرمی کی انتہا ہے. تو میں نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا 2 والے. تیسرا میں نے کشف المحجوب سے بتایا کہ انہوں نے بایزید بستامی کے سکر کو اور جنید بغدادی کے صاحب کو بچانے کی خاطر حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر ان کے صحابی کی بیوی کے ساتھ سکینڈل لکھا, اور نعوذ باللہ رسول اللہ کی صحابی کی بیوی کے ساتھ نبی علیہ السلام کا سکینڈل لکھ دیا, جھوٹا. چوتھا والا تذکرۃ الاولیاء سے کہ بایزید نے کہا کہ میں ہی عرش ہوں, میں ہی کرسی ہوں, میں ہی ابراہیم ہوں, میں ہی موسیٰ ہوں, میں ہی عیسیٰ ہوں, میں ہی محمد ہوں. نعوذ باللہ. اور پھر اینڈ میں کہا کہ حق بھی میں ہوں, وہی ان الحق یعنی اللہ. اس کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا. اور 5واں ریفرنس وہ تذکرۃ الاولیاء اور کشف المحجوب دونوں کے اندر کہ نبی علیہ السلام سے متعلق ایک گستاخانہ خواب علی اجویری صاحب نے بھی نقل کیا. اگر انہوں نے نہیں کیا تو وہ اللہ کے حضور بری ہیں, لیکن ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے نقل کیا اور ٹھیک کیا کہ امام حنیفہ جو ہے وہ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کی مبارک قبر سے ان کی ہڈیاں چن رہے ہیں, ایک کو ایک سے الگ کر رہے ہیں, اعوذ باللہ تعالیٰ. اور کہتے ہیں خواب کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے. اور بھائی اس خواب پہ کنٹرول واقعی نہیں تو شیطانی خواب کو ہو نا, اس میں بشارت کیوں کہہ رہے ہو؟ ہمارا مقدمہ تو یہ ہے کہ ان چیزوں کو شیطانی خواب کہا کرو. یہ 5 ریفرنس میں نے دیے تھے. اب یہ چیپٹر میں نے الحمدللہ اس حوالے سے کلوز کر دیا. یہ میں ای میل اینڈ پہ پڑھوں گا, ورڈ بائی ورڈ پڑھ کے اسے تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. آج کی ویڈیو کے بعد اب یہ مناظرے والا پروگرام تو مر گیا. ہاں, اب اس چیپٹر کو کلوز کر دیں. البتہ بڑے بزرگوں کا ہم آج بھی ادب اور احترام کرتے ہیں. وہ قیامت تک کے لیے آفر باقی ہے کہ اگر ان کا بڑا مفتی منیب صاحب, مفتی تقی عثمانی صاحب یا ساجد میر صاحب, وہ بھی ان کی خواہش پہ, میری خواہش نہیں, ہم تو پہلے دن سے کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے, عوام کی عدالت میں رکھیں گے. ان کو کبھی شوق ہو تو انشاءاللہ ہماری اکیڈمی ان کے لیے کھلی ہے, جب چاہیں یہاں تشریف لا سکتے ہیں. باقی یہ جو چھوٹے موٹے مفتی آئے دن لانچ ہوتے ہیں, کبھی کوئی فروئی مسئلہ اٹھا لیتے ہیں, پہلے عقیدوں پہ بات ہوگی. بھائی جس کے عقیدے قرآن و سنت سے میچ نہیں کرتے اس سے ہم نے فروئی مسائل نہیں ڈسکس کرنے. قادیانیوں سے ہم نے ختم نبوت ڈسکس کرنی ہے, رفع الیدین نہیں ڈسکس کرنا, کیونکہ قادیانی بھی حنفی ہیں. ہاں, حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی, حنفی قادیانی, اور ان کے خلیفہ کا باقاعدہ ویڈیو موجود ہے کہ ہم حنفی ہیں. وہ بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں, جائیں ان کی عبادت گاہ میں جا کے دیکھ لیں. You follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the Ummah, and unless
we find reasons to disagree with him, we would generally follow the fiqh Hanafiya. Investigate personally, directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is the entire attitude of Jamaat Ahmadiyya. تو حنفی قادیانیوں سے ہم رفع الیدین پہ تو ڈسکشن نہیں کریں گے, نماز جمع کرنے کے اوپر تو ڈسکشن نہیں کریں گے, ختم نبوت پہ کریں گے. لہذا حنفی بریلوی اور حنفی دیوبندی ان کے ساتھ بھی عقائد کے اوپر بات ہوگی کہ بھی تمہارے بزرگ جو کچھ لکھ کے گئے, اعلی حضرت نے جو کچھ لکھا ملفوظات شریف میں, احکام شریعت میں, یا المہند المفند میں علماء دیوبند نے جو اپنے عقائد لکھے, ان کو ڈیفینڈ کرو. ہم بھی ویڈیوز بنا کے عوام کی عدالت میں رکھ رہے, تم بھی رکھو. فروعی مسائل کو چھوڑو, جس کے عقیدے قرآن و سنت کے مطابق نہیں اس کے فروعی مسائل لے کے کیا کرنا ہے, جب تک اصول ڈسکس نہ ہو جائے. یہ آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا. لہٰذا ہم سے کوئی ایکسپیکٹ نہ کرے کہ ہم فروعی مسائل کے اوپر بار بار کوئی ویڈیو ریکارڈ کرائیں گے. میں آلریڈی اپنے دلائل دے چکا ہوں اللہ کے فضل سے, بلکہ انہوں نے جو دلائل دے رہے ہیں میں نے وہ دے کے ان کے بھی جواب دیے ہوئے اللہ کے فضل سے. اب اینڈ پہ میں وہ ای میل آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ ای میل میں نے 26 مارچ کو بھیجی تھی. ان کو 26 کی تاریخ بڑی پسند ہے نا, تو 26 مارچ 2024 کو میں نے یہ ایچ آر جو ڈپارٹمنٹ ہے جی ٹی وی کا, ان کو ای میل بھیجی آفیشلی, اور اس کے الفاظ یہ تھے. اوپر میں نے ہیڈنگ یہی بنائی کہ آپ کی جو ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے چیلنج سے متعلق, جی ٹی وی اینکر نے جو چیلنج دیا اس کے ریفرنس سے, السلام علیکم ود ریفرنس ٹو یور اپلوڈیڈ ویڈیو, اور آگے اینکر کا نام ہے اور اس نے جو میرا نام لے کے چیلنج کیا وہ. I have already discussed with your director of religious programs, Mr. شعیب مدنی حافظہ اللہ تعالی. میں نے کہا کہ میں نے آلریڈی یہ جو ایشو ہے آپ لوگوں نے جو مجھے چیلنج کر کے بلایا اپنے پروگرام میں نے آپ کے ڈائریکٹر کے ساتھ ڈسکس کر لیا ہے سیورل ٹائمز, کئی دفعہ, یہ کم از کم 5 دفعہ تو میری فون پہ بات ہوئی. وہ کہہ رہے تھے میں ٹاپ مینجمنٹ سے بات کروں گا, مالکوں سے بات کروں گا, ان کو بھی بلاؤں گا, پھر آپ کو کچھ بتاؤں گا. وہ کرتے رہے, لیکن ظاہر ہے کہ وہ فائنل اتھارٹی نہیں, فائنل اتھارٹی تو ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہی ہوتا ہے. تو میں نے چونکہ ان سے بات کی تھی تو میں نے ذکر کر دیا کہ سیورل ٹائمز ریگارڈنگ ابو مینشنڈ چیلنج, بٹ آئی ایم اسٹل اویٹنگ جی ٹی ویز ریسپانس فار مائی آن لائن پارٹیسپیشن. لیکن ابھی تک جی ٹی وی کی طرف سے آن لائن جو میں نے شرکت کرنی ہے آپ کے پروگرام میں, اس کا مجھے انتظار ہے کہ آپ لوگ مجھے لنک بھیجیں اور میں آن لائن جوائن کروں. ان یور عرفان رمضان ٹرانسمیشن, جو آپ کی عرفان رمضان ٹرانسمیشن چل رہی ہے اس میں, سنس 5 days, 5 دن ہو گئے ہیں اس بات کو کہ میں انتظار کر رہا ہوں. چونکہ آپ نے چیلنج دیا, میں نے فوراً ویڈیو اپلوڈ کی, تو 5 دن ہو گئے ہیں. مجھے تو کسی نے فون کر کے خود تو نہیں کہا کہ آپ جوائن کریں, اور جن سے میں نے فون پہ بات کی وہ بھی مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اوپر بات کروں گا اور کچھ نکلے گا. تو کچھ نہیں نکلا تھا, تو آخری میرے پاس حال یہی تھا کہ میں انہیں آفیشیلی ای میل ڈالتا, کیونکہ بہرحال جو بھی کوئی جرم ہوتا ہے ایف آئی آر تو آپ کو کٹوانی ہی پڑتی ہے. آپ بھلے ڈی پی او سے بات کر لیں, آئی جی سے بات کر لیں, وہ کہے گا بھائی اس کا آفیشیل طریقہ ہے, آپ جا کے تھانے میں ایف آئی آر کٹوائیں, اس ڈاکومنٹ کی بنیاد پہ آگے معاملات چلتے ہیں. دنیا میں رول یہی ہے. تو پھر میں نے ای میل اس لیے کی کہ تاکہ کوئی یہ نہ کہ اسے ڈاکومنٹ کی شکل میں لاتے تو ہم آپ کو بلا لیتے. تو میں نے یہ ای میل لکھی, سنس 5 days ٹو ڈسکس چشتی رسول اللہ ایٹسٹرا, انشاءاللہ چشتی رسول اللہ اور اس سے متعلق جو عبارتیں میں یہ ڈسکس کرنے کے لیے انتظار کر رہا ہوں 5 دن سے. پلیز انفارم می اباؤٹ یور فائنل ڈیسیژن ایز سون ایز پاسبل. والسلام. مہربانی کر کے جتنا جلدی ہو سکتا ہے مجھے آپ فیڈ بیک دیں کہ آپ نے اس کے بارے میں کیا ڈیسیژن کیا ہے. میں انتظار میں ہوں. والسلام. بس یہ میں نے مختصر ای میل کی. دیکھیں میں نے کوئی اس میں رونا نہیں رویا کہ آپ کا اینکر یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. مجھے پتا ہے کہ میں نے ان کے بابے مارے ہوئے ہیں یار. ہاں, تو ان کی میت کے اوپر میں بیٹھا ہوا ہوں, تو ان کو رونے کا حق تو میں دوں گا, سیدھی سی بات ہے. روئیں, چیخیں مارے. خیر, یہ 26 مارچ کو یہ گئی, یہ اللہ کی طرف سے ہی ڈیٹ 26 بن گئی. ہاں, تو جواب اس کا آیا جی 29 مارچ کو. یہ جواب آپ خود سنیں اور پھر فیصلہ کریں کہ جی ٹی وی والوں نے نہ صرف معذرت کی ہے,
مجھ سے بلکہ میرے تمام سٹوڈنٹ سے, اور یہ جو مس ہینڈلنگ انہوں نے کی اس معاملے پہ, اور اپنے اینکر سے بھی اعلان برات کیا ہے کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں, ہماری کمپنی کی یہ پالیسی نہیں ہے جو کچھ اس نے یہ حرکت کرنے کی کوشش کی. جواب آیا جی, ڈیئر سر, کنسرننگ دا ڈیبیٹ چیلنج آن مارچ 21 2024 10 رمضان ایٹ اور اسلامک شو عرفان رمضان. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کو کنسرن تھا نا, جو عرفان رمضان پروگرام کے اندر اوپن چیلنج کیا گیا 21 مارچ 2024 کو 10 رمضان المبارک کے دن ہمارے اسلامک شو عرفان رمضان میں, an open debate challenge was put forth during the live transmission. وہ کہتے ہیں کہ ایک اوپن چیلنج ایک لائیو ٹرانسمیشن میں چلا گیا آپ کے لیے, which was not in accordance with the company's policy. یہ جملہ آپ نے غور سے سننا ہے. وہ کہتے ہیں یہ جو حرکت ہوئی یہ ہمارے جو جی ٹی وی کی کمپنی یعنی جو یہ پورا نظام چلا رہی ہے یہ ان کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی تھی. یہ اینکر نے اپنی طرف سے خود ہی لچ فرائی کر لیا تھا, لیکن وہ چونکہ لائیو تھا وہ لچ فرائی ہو گیا. اور میں نے آپ کو بتایا اس کے بعد ان لوگوں نے منتیں ماری ہیں. جو ان سے پہلے مس ہینڈلنگ ہوئی وہ چشتی رسول اللہ والی ڈیبیٹ جو قاری خلیل والی ویڈیو ڈیلیٹ کرانے کی کوشش کی, جس کے بعد پھر میں نے تو سامنے آنا تھا, لیکن اب معاملہ بگڑ چکا تھا. وہ کہتے ہیں ہماری یہ کمپنی پالیسی کے ساتھ میچ نہیں کرتا. اینڈ انفارچونیٹلی وہ کہتے ہیں بدقسمتی کے ساتھ یہ جو بھی ایپیسوڈ ہوا کہ یہ لائیو چیلنج دے دیا گیا, لیڈ ٹو یور کنسرن اینڈ یور فالوورز کنسرنس. وہ کہتے ہیں اس چیز نے آپ کو اور آپ کے اسٹوڈنٹس کو, انہوں نے تو فالوور لکھا ہے, ظاہر ہے ہم تو خود رسول اللہ کو فالو کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اسٹوڈنٹس ہیں, آپ اور آپ کے اسٹوڈنٹس کو اس کی وجہ سے ایک تکلیف اٹھانی پڑی ہے, ان کا کنسرن ہوا ہے اس معاملے میں. یہ بدقسمتی ہے ہمارے لیے. ڈیو ٹو سرٹن ریلیجس سینسٹیوٹی, وہ کہتے ہیں کہ جو یہ ایک مذہبی ٹاپک کی حساسیت ہے, ایک نازک ٹاپک ہے, ظاہر ہے مجھے پتا ہے کہ یہ آن لائن کس طرح ڈسکس کریں گے, ان کا فرقہ ہی مر جانا ہے. پھر تو باقیوں نے نہیں ان کو چھوڑنا کہ بھئی یہ کیا ہمارے فرقے کی موت کروا رہے ہو انجینئر صاحب کے ہاتھوں. دوسری طرف پیمرا سے بھی نوٹس آ سکتا تھا, یہ بھی ان کو ڈر تھا. تو کہتے ہیں یہ جو حساس معاملہ ہے, دا ریکوائرڈ لائیو ڈیبیٹ چیلنج کین ناٹ بی تھرو ایز پر دا کمپنی پالیسی. وہ کہتے ہیں اس طرح کا کوئی لائیو پروگرام ہم نہیں چلا سکتے, کمپنی پالیسی اس کو سپورٹ نہیں کرتی. یعنی کہ انہوں نے ہم سے بھی معذرت کی اور اپنے اینکر کے اس چیلنج سے خود ہی ہاتھ اٹھا لیا اور کہا کہ یہ جانے اور انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس جانے جو اس کے ساتھ کرنا ہے. ہاں, اس کی وجہ سے ہی آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ذہنی توازن اب بگڑ چکا ہے. ہاں بالکل مکمل طور پہ. یعنی کوئی دینی انسان اس طریقے سے ریئیکٹ نہیں کرتا. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اس سے کوئی تکلیف ہوتی ہے, نہیں جی, یہ ویڈیوز جتنی بنتی ہیں نا میرے جوش میں اور اضافہ ہوتا ہے, میرا تو خون بڑھتا ہے کہ بھائی میرا تیر صحیح نشانے پہ جا کے لگا. ہاں لوگ اپنے خلاف کامنٹس پڑھ کے نا ڈپریس ہوتے ہیں, ان جیسے لوگ میرے خلاف ویڈیوز بھی آ جائے نا, میں کہتا ہوں کہ مجھے ڈسکس کریں تاکہ آپ کی پبلک پوچھے کہ انجینئر کون ہے جس نے تمہاری راتوں کی نیندیں حرام کی ہیں, پھر وہ ہمارے ذریعے رسول اللہ کے ساتھ جڑ جائیں گے انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ورنہ مجھے بتائیں میں اتنی پبلک کو کس طریقے سے دعوت پہنچا سکتا تھا اپنے چھوٹے سے پلیٹ فارم سے. آپ میں سے ذرا ریئل ٹائم لوگ ہاتھ کھڑا کریں نا, کتنے لوگ اس پلیٹ فارم سے جڑنے سے پہلے بریلوی دیوبندی اہل حدیث یا شیعہ تھے. تو اور آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں میرا تعارف نیگیٹو ہوا تھا شروع میں کہ یہ بڑی پیڑی شے آئی ہے. ہاں تو یہ دیکھ لیں, یہ ان لوگوں کی مہربانی ہے الحمدللہ. تو ہم نہیں چاہتے یہ اس طریقے سے بولتے رہے, عوام خود فیصلہ کرے گی اللہ کے فضل سے. تو وہ کہتے ہیں کہ کمپنی پالیسی کے تحت یہ نہیں ہو سکتا, اینڈ ول نیور انکریج سچ ڈسکشن ان اور لائیو ٹرانسمیشن. وہ کہتے ہیں اس طرح کی مستقبل میں بھی کوئی ڈسکشن لائیو ٹرانسمیشن میں ہم کبھی بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے. یہ ایک اس بندے سے مس ہینڈلنگ ہو گئی, وہ تو اللہ کی غیبی مدد آ گئی نا جی. یہ بالکل ویسے ہوا ہے جس طرح صلح حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا تھا مشرکین عرب کی طرف سے, ورنہ وہ معاہدہ تو اس وقت ٹوٹنا تھا کہ نبی علیہ السلام
दुनिया से तशरीफ ले जा चुके होते, वो तो अल्लाह ताला के डिवाइन इल्म में था ना, वो उनसे एक मिस हैंडल हुआ और सुलह हुदैबिया टूट गई और फतह मक्का फिर 8 हिजरी में हो गई, वरना तो मुआहदा वो चलना था, 10 साल का मुआहदा था। तो ये इनसे मिस हैंडलिंग जो हुई है ना, ये वही कुछ हो गया। फर्दर मोर, इफ यू लाइक टू हाईलाइट योर पॉइंट ऑफ व्यू देन अ स्पेशल प्रोग्राम ऑन दिस टॉपिक बी रिकॉर्डेड। वो कहते हैं इसके बावजूद अगर आप ये चाहते हैं ना कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, क्योंकि आपके बारे में जो कुछ बोलना था वो तो आपकी गैर मौजूदगी में इस एंकर ने और इस मुफ्ती ने बोल दिया, आपका ये हक है कि आप भी अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, लेकिन वो प्रोग्राम हम रिकॉर्ड करेंगे अकेडमी में, लाइव नहीं चला सकते। इतनी भी बात अगर होती ना तो मैं तब भी तैयार था कि लाइव ना चलाओ, बाद में चला दो, लेकिन साथ उन्होंने पता क्या लिखा, एंड कैन बी रिलीज्ड एज पर कंपनी पॉलिसी। वो कहते हैं कि रिकॉर्ड तो हम करके ले जाएंगे, लेकिन इसको जो हम चढ़ाएंगे ना यूट्यूब पे, वो कंपनी पॉलिसी के तहत चढ़ाएंगे, और कंपनी पॉलिसी उन्होंने पहले बता दी है। हाँ, ये यानी कि ना ही समझो। हाँ, तो ये मैंने उनको फिर फोन किया, मैंने कहा जनाब ये क्या आपने लिखा है? उन्होंने कहा समझ जाओ ना अगली गल। मैंने कहा इस तरह की तो मैंने क्या मैं रिकॉर्डिंग कराऊं, कल को आप काट छांट के उसे चढ़ाएं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो पहुंचेगा नहीं कि आप कहें जी कंपनी पॉलिसी है तो चिश्ती रसूलुल्लाह के ऊपर आप बीप मार दें, शिबली रसूलुल्लाह के ऊपर बीप मार दें, थानवी रसूलुल्लाह के ऊपर बीप मार दें, तो मैं क्या करूंगा? मेरी तो बात नहीं पहुंच रही, और मुझे जरूरत ही कोई नहीं यार। चैनल्स को जरूरत है हमारी, हमें क्या जरूरत है चैनल्स की? हमारी बात तो अल्लाह के फजल से बड़े पैमाने के ऊपर पहुंच रही है। तो अगर इसमें ये चीज ना होती तो मैं जरूर इस पे प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाता, लेकिन जरूरत नहीं। अब एंड पे उन्होंने कंक्लूड किया, वी होप दैट द अबव इज टू योर एंटायर सेटिस्फैक्शन एंड लुक फॉरवर्ड टू योर कॉन्टिन्यूअल अंडरस्टैंडिंग एंड स्पोर्टिव फीडबैक। वो कहते हैं ये जो हमने जितना जवाब दिया है, हम समझते हैं कि आपके लिए तसल्ली बख्श होगा और आप मुस्तकबिल में भी हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। और बिल्कुल मुस्तकबिल में कोऑपरेट क्या, मैं तो अभी पैरेलल में कोऑपरेट कर रहा हूं। इसी दौरान इनके जो पॉलिटिकल अफेयर्स को देखते हैं, सबसे बड़े इनके एंकर अमीर अब्बास भाई हफिज़हुल्लाह ताला, वो एकेडमी आए थे पिछले संडे को। 2 घंटे का प्रोग्राम मैंने उनको दिया है, जीटीवी के लिए दिया। और आपको पता है कि हमारे प्रोग्राम की जो रेटिंग आती है वो सारे प्रोग्राम से बढ़ के होती है, और मैंने कभी 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया। जितने लोग आते हैं उनको हम खुद खिलाते हैं अल्लाह के फजल से। हमारे लिए इतनी ऑनर है कि कोई हमारी एकेडमी में आ जाए, क्योंकि हम तो कहीं जा नहीं सकते। अब तो मैंने ऑनलाइन वाला मामला भी ऑलमोस्ट डिस्करेज कर दिया है, क्योंकि उसमें वीडियो क्वालिटी का भी इशू होता है और ये भी खतरा होता है कि बीच में कोई कटिंग ना कर दें। कोशिश यही है कि जिसने आना यहां पे आए और रिकॉर्डिंग करके ले जाए। तो मैंने उन्हें 2 घंटे का प्रोग्राम दिया। वैसे वो ऑलमोस्ट 35 मिनट के 2 एपिसोड रिकॉर्ड हुए हैं, लेकिन वो 2 घंटे में बीच में उन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट भी चलानी होती है। और वो प्रोग्राम इंशाल्लाह मंडे को रात 10 से 12 यौम अली के ऊपर, मंडे को यानी कल 1 अप्रैल 2024 को जीटीवी के ऊपर रात 10 से 12 वो प्रोग्राम चलेगा, और बाद में यूट्यूब के ऊपर उसकी रिकॉर्डिंग भी इंशाल्लाह अवेलेबल हो जाएगी। वैसे हमने भी पैरेलल में रिकॉर्डिंग की हुई है, क्योंकि इधर जितने भी लोग आते हैं हम पैरेलल में उसकी रिकॉर्डिंग इसलिए कर लेते हैं कि कल को कोई टीवी चैनल अपनी पॉलिसी की वजह से उसे ना चला सके, तो मैंने तो एक एफर्ट पुट करके रिकॉर्डिंग करवाई है ना, वो तो जाया हो जाएगी। तो वो जाया होने से बच जाए, हम भी उसे पैरेलल में अपलोड करते हैं। इसलिए हम हर रिकॉर्डिंग पैरेलल में करते हैं, फौरन तो अपलोड नहीं करते, बाजू का 2 महीने, बाजू का 3 महीने बाद, ताकि जो ओरिजिनल कंटेंट है उसके ऊपर भी व्यूज आ जाए, उन्हें भी ये गिला ना हो कि हमारे प्रोग्राम के व्यूज आपने ले लिए। बाद में हम अपने स्टूडेंट्स के लिए उसे अपलोड कर देते हैं ताकि कॉपीराइट्स का कोई इशू ना हो, जिसने वीडियो बनानी है उसमें से काट के बना लेगा, या अगर उन्होंने अपलोड ना की तो हमारे प्लेटफॉर्म से तो अपलोड हो जाएगी। तो ये जनाब उनकी तरफ से ईमेल के बाद ये चैप्टर अब क्लोज है। जीटीवी से हमारा कोई इख्तलाफ या झगड़ा इस हवाले से नहीं है। जब उन्होंने अपने एंकर की हरकतों की वजह से खुद उससे हाथ उठा लिया और हमसे भी और हमारे स्टूडेंट से भी माजरत कर ली, इसके बाद मैं नहीं समझता कि कोई जीटीवी के साथ हमारा गिला रह गया। और देखें, मैं इतना अपराइट हूं इस मामले में कि इस रमजान में उन्होंने हमारे पिछले रमजान के प्रोग्राम दोबारा से
سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کیے ہیں جی ٹی وی نے صلح حسن کے حوالے سے, اسی اینکر کے ساتھ. میں نے اس کے نیچے بھی جا کے کامنٹس کیے ہیں پازیٹو, اور اس ویڈیو کو اپنے آفیشیل چینل جس کے 2.7 ملین سبسکرائبر ہیں شیئر کروایا, اور صرف چینل پہ نہیں اپنے واٹس ایپ گروپس میں بھی. ادروائز اس کی اتنی ویورشپ نہیں آنی تھی, کیونکہ وہ ایک شاہکار ہے جو صلح حسن کے حوالے سے علماء کے سامنے ریکارڈ ہوا ہوا. یہ کہتے ہیں علماء کے سامنے نہیں بیٹھتا, میں علماء کے سامنے ہی بیٹھا ہوا تھا. اور صلح حسن کے ٹاپک کو میں نے ہمیشہ کے لیے, جو اس کے پیچھے بنو امیہ کو چھپاتے تھے, میں نے اس کا چھوڑا ہی کچھ نہیں. اللہ کے فضل سے مختصر سے ٹائم کے اندر سب کچھ کنکلوڈ کر دیا. تو الحمدللہ ہم تو ٹروتھ لور ہیں. بلکہ میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں, یہ بھی یوم علی کے اوپر جو امیر عباس بھائی نے پروگرام ریکارڈ کیا نا میرے ساتھ, کلاس کا پروگرام ہے. اس میں نے حضرت علی کے حوالے سے سب کچھ ڈسکشن کی ہے, قرآن میں ان کے فضائل, احادیث میں, اور پھر جو ان کی خلافت کے دوران جنگ جمل, صفین, نہروان, اس کے حوالے سے بھی ڈسکشن کی ہے. پیمرا کی پالیسیز کے اندر کہ وہ بات یعنی چینل پہ چل سکے. سب و شتم کے ایشو کو بھی ڈسکس کیا ہے نام لیے بغیر, یعنی امیر شام یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کی بجائے میں نے کہا حاکم وقت. تو اس پہ پیمرا کا نوٹس نہیں آ سکتا کیونکہ نام تو کسی کا نہیں لیا. تو اس طریقے سے میں نے بڑے طریقے سے, مجھے پتا ہے کہ ٹی وی چینلز کے اوپر بات کو ایک مینیجیبل فارم میں بیان کرنا ہوتا ہے. ادروائز تو آپ کو پتا ہے دوسری طرف کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بہانے بناتے ہیں وہ پروگراموں کو ڈیلیٹ کروانے کے. تو اب یہ جب پروگرام یوم علی پہ ریکارڈ ہونا تھا نا, تو مجھے ان کے ڈائریکٹر صاحب نے کہا کہ پروگرام میں نے ریکارڈ کرنا ہے, تو میں امیر عباس صاحب کو بھیجوں گا جو ہمارے پولیٹیکل افیئرس کو دیکھتے ہیں. لیکن انہوں نے زبردست طریقے سے کنڈکٹ کیا. میں کہتا ہوں کوئی مذہبی آدمی بھی ویسا پروگرام نہیں کنڈکٹ کر سکتا. ظاہر یہ فن ہے نا, جیسا مولویوں سے دین بیان نہیں ہو رہا ہے, ایک انجینئر کر رہا ہے, ڈاکٹر کر رہا ہے, وہاں پہ مجھے اندازہ ہوا کہ پڑھا لکھا بندہ پڑھا لکھا ہی ہوتا ہے, خواہ وہ پولیٹیکل افیئرس کو چلا رہا ہو, خواہ وہ مذہبی معاملات کو کوشچن ہی کرنے تھے. انہوں نے اپنا تو کوئی اوپینین نہیں دینا تھا, بڑے اچھے طریقے سے کنڈکٹ کیا. تو مجھے جب شعیب مدنی صاحب جو ان کے ڈائریکٹر, انہوں نے کہا کہ یہ پروگرام ہم نے آپ کے ساتھ ریکارڈ کرنا ہے, میں نے کہا جی ضرور کریں. انہوں نے کہا جی ہم اینکر یہ والا بھیج رہے ہیں. میں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ اس شرارتی اینکر کو بھی بھیج دیں نا, تو میں اسے بھی پروگرام دے دوں گا, کیونکہ میں تو جی ٹی وی کو پروگرام دے رہا ہوں. اگرچہ یہ میرے لیے مشکل کام تھا, کیونکہ اس اکیڈمی میں اگر وہ آتا ہے تو یعنی اس نے جو حرکتیں کی ہوئی ہیں تو خطرہ تو ہے کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہ ہو. اگر پبلکلی وہ آ جاتا ہے تو اس کی عزت افزائی تو ہو سکتی ہے, لیکن وہ ظاہر ہم نے اسے پبلکلی تو نہیں بلانا تھا. باقی رہے ہمارے ٹیم ممبر, تو وہ اللہ کا شکر ہے وہ اس تربیت میں ہے کہ وہ اس قسم کی حرکت نہیں کرتے. تو ان کو بھی میں نے افطار کے بعد بلایا, افطاری اپنے ساتھ کروائی, یعنی ریکارڈنگ افطار کے بعد ہوئی, بلا لیا تھا افطار سے جسٹ پہلے افطار ہمارے ساتھ کریں. تو میں نے کہا آپ وہ اینکر بھی بھیجیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں, میں تو جی ٹی وی کو پروگرام دے رہا ہوں, کسی اینکر کو نہیں دے رہا. باقی ٹی وی چینلز کے ساتھ ہمارا کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے, کیونکہ ہم ان سے پیسے تو نہیں لیتے, مفت انہیں پروگرام دیتے ہیں, اور چاہتے ہیں کہ بڑے لیول کے اوپر آواز پہنچے ان کے چینل کے ذریعے بھی. اگرچہ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی آواز سب سے زیادہ توانا ہے, اس کے باوجود چلیں ایک وہ بھی موڈ ہے, لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ٹی وی چینلز کے ذریعے بھی بات جانی چاہیے. اور اس میں بعض اوقات ایسی چیزیں بھی آتی ہیں کہ جو ظاہر ہے کہ ہماری پالیسی سے ٹکراتی ہیں, لیکن چونکہ ایک مجبوری والا معاملہ ہے, یعنی اگر میں خود پروگرام چلوا رہا ہوں تو میں تو اس میں کوئی یعنی عورتوں کا اشتہار تو نہیں چلواؤں گا, اس طرح کے معاملات نہیں کروں گا. لیکن وہ ٹی وی چینلز کا اپنا مسئلہ ہے, اس کی وجہ سے ہم پروگرام دینا نہیں چھوڑ سکتے. پروگرام اپنی جگہ, اس کے فائدے اپنی جگہ موجود ہیں. چلیں یہ میں نے ایک اوور آل پکچر آپ کے سامنے رکھ دی کہ اب یہ جو ڈراپ سین اس پورے ایپیسوڈ کا ہونا تھا وہ تو ہو گیا. ہاں اللہ کے فضل سے جو انہوں نے بزرگوں کے ساتھ کروانی تھی وہ کروا لی, جو اس غبارے میں ہوا بھری ہوئی تھی وہ نکل گئی. اب اس چیپٹر کو کلوز کر دیں. آئندہ کے لیے اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی کہوں گا کہ کچھ عرصہ پہلے وہ ورگلائے گئے تھے اسی طرح کے لوگوں کی طرف سے, اب انہیں بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ صرف گدڑ بھبکیاں ان کی ہوتی ہیں, ایکچولی ان کے پلے کوئی شے نہیں ہے. اور آپ کو بھی پتا ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو وہ کیا کر سکتے ہیں. زیادہ زیادہ ان کے پاس جواب یہ ہے کہ بزرگوں کی کتابیں بدل گئی ہیں. اب وہ بھی جواب میں نے ان سے لے لیا ہے کہ نہیں, تم تو مناظروں میں ویڈیو میں دفاع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہو, اور تمہارے مرے ہوئے بزرگ تو اپنی کتابوں میں دفاع کر کے گئے ہیں, ان کی کتابیں بھی چھاپ رہی ہیں, اور یہ جن کو تم کہہ رہے ہو تبدیل ہو گئے ہیں,
ان کی کتابیں بھی چھپ رہی ہیں اور ان کی حرام کی کمائیاں تمہارے بزرگ کھا رہے ہیں. بتاؤ وہ کمائیاں کھانے والوں کے اوپر کیا حکم لگاؤ گے؟ اب مجھے بتائیں، ایک بندے کو میں ادھر سے بھی بلاک کر دوں، ادھر سے بھی، سامنے سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، اوپر سے بھی، نیچے سے بھی، تو اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ علمی موت. آکسیجن ان کی ختم کر دی ہے اللہ کے فضل سے. لہذا یہ اب چیپٹر کلوز. آندہ ہمیں بھی کوئی اس حوالے سے مجبور نہ کرے. صلو علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.